تو بس پولنگ پرسنٹیج جو اور ہمارا مقابلہ بھی پولنگ پرسنٹیج سے اور کسی سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ آج ملک پیٹ میں کسی سے ہے تو وہ ہے ہمارے پولنگ پرسنٹیج سے, کیونکہ پولنگ پرسنٹیج جو گرتا جا رہا ہے یہ سیمی فائنل ہے. اگر سے آج ہم اپنا پولنگ پرسنٹیج بڑھائیں تو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ ہے, پھر 4 مہینے میں پارلیمنٹ ہے. اور باس تو وعدہ کر دی, باس تو چیلنج کر دیا راہل کو آ لڑ یہاں سے مل کہہ نا. تو یہ ہمارا پرسنٹیج بڑھانا ہم چالو رکھے, تو جب یہی پرسنٹیج بڑھائے تو پھر بتائیں گے کتنے سے مجلس حیدرآباد پارلیمنٹ جیتی یہاں سے. تو آپ تمام سے یہی گزارش ہے کہ 30 تاریخ کے روز نکل کر ووٹ ڈالیے, منظم اور متحد رہیے اور اپنی جماعت سے وابستہ رہیے. جماعت آپ کی ہے, ہمیشہ جماعت آپ کے لیے آپ کے درمیان میں رہتی ہے اور کوئی آپ کے درمیان میں نہیں آتا. میں میری عزت دار ماں اور بہنوں سے, میرے بزرگوں سے, میرے نوجوانوں سے, میرے بھائیوں سے, ہر ایک سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے بلالہ کو پیار اور محبت دی ہے, انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم مل کر اور کام کریں گے اور مجلس کو آگے لے کر جائیں گے. ہم اور زیادہ آگے لے کر جائیں گے. ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہم کام کریں گے, ہماری خواتین کے لیے ہم کام کریں گے, ہر محاذ پہ ہم کام کریں گے اور ملک پیٹ کو پورے حیدرآباد کے اندر ایک مثالی حلقہ ملک پیٹ کو بنائیں گے. ملک پیٹ کے کونے کونے کو ڈیولپ کریں گے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں مجلس کو یاد رکھیے اور سب سے کہیے جس کے رشتہ دار جہاں بھی ہیں, مجلس جہاں سے لڑ رہی ہے, بھاری تعداد سے مجلس کے تمام امیدواروں کو کامیاب کرائیے. شکریہ. سیدشین پہ تشریف فرما تمام کارپوریٹرز مجلس اتحاد المسلمین, محبان مجلس اتحاد المسلمین, ہمارے ممبئی سے مہاراشٹر سے آئے ہوئے مہمان, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, پس پردہ سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں, آپ نے تمام مقررین کی تقریر کو سنا. تمام نے کہا کہ مجلس نے کیا 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 ہے اور مجلس آگے انشاءاللہ کیا کرے گی. آپ جیسے جانتے ہیں کہ 30 تاریخ کے روز الیکشن ہے. ہر امیدوار آ کر آپ کے درمیان میں کہے گا کہ میں اچھا, میری پارٹی اچھی, مجھ کو ووٹ دو. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ آ کر یہی کہے گا کہ وہ اچھا, اس کی پارٹی اچھی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اچھے اور آپ کی پارٹی سب سے اچھی پارٹی ہے. آپ کی پارٹی مجلس پارٹی ہے, کوئی دوسری پارٹی ہماری تھی نہ ہو سکتی کبھی یہاں پر. تو بہرحال مجلس نے 2009 میں ملک پیٹ میں کامیابی حاصل کی. اس کے بعد آپ تمام کے ساتھ سفر کا آغاز ہوا, سیاسی سفر کا. ملک پیٹ میں مجلس کی جانب سے صحیح طور پر نمائندگیوں کا آغاز اسی وقت سے ہوا. اس سے پہلے ہمارے بستیوں کو نظر انداز کر دیا گیا, دلتوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. چاہے کوئی بھی بستی کے رہ دو, تمام ملک پیٹ کے اندر سے میں کہہ رہا ہوں, چاہے کوئی بھی بستی کا رہ دو, وہ جا کر کبھی بھی اپنے ایم ایل اے سے ملنا بھی چاہا تو 4 دن پھرنا نہیں تو مل ہی نہیں سکتا تھا. اس کے بعد جب مجلس نے یہاں سے کامیابی حاصل کی تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنی آسانی سے یہاں پر ایم ایل اے دستیاب ہے. تو یہ مجلس کی پالیسی ہے جو عوام کے درمیان میں ہمیشہ رہنا بول کر جو مجلس کی ہدایت اور پالیسی ہے, اسی کے وجہ سے ہمیشہ ہم عوام کے درمیان میں رہتے ہیں. آج اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 14-15 سال پہلے مجلس نے یہاں پر کامیابی کی. 2009 میں ڈیلیمیٹیشن کے بعد 2026 میں پھر اب ڈیلیمیٹیشن ہونے والا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہے گی کہ کسی طرح ہمارے ووٹ کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے. یہ فرقہ پرست طاقتیں اور سیاسی اپنے آپ کو جو بڑی جماعتیں کہہ لیتے ہیں نیشنل پارٹیز، سو کالڈ نیشنل پارٹیز، ان کا مقصد ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر کمزور طبقات کا اور بالخصوص اقلیتوں کے ووٹ کی اہمیت ختم کر دی جائے. یہ ہمیشہ کوئی ترقی کی بات تو کر نہیں سکتے، کوئی بنیادی سہولتوں کی یا جو اصل مسائل سے انسان جوجھ رہا ہے اس کی بات نہیں کر سکتے. چاہے کوئی بھی آؤ، انہوں آ کر یہی ہے ان کا کام کہ مجلس پہ الزامات لگانا، کیونکہ خود تو کام کر نہیں سکتے، مجلس پہ الزامات لگانا. آج بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں اور دوسری کانگریس کے کینڈیڈیٹ کے بارے میں یحییٰ صاحب ایڈوکیٹ صاحب نے آپ کے سامنے ان کے کیا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کے سامنے رکھا. آج ملک پیٹ میں پھر کے کہہ رہے ہیں چند چندیوں کو لے کر کہ ملک پیٹ میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ بولے تو زمینہ قبضہ کرو، پلاٹنگ کر کے ڈیولپمنٹ کرو، وہ ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہو یہاں پہ. ویسا ڈیولپمنٹ یہاں ہوتا نہ کسی کو کرنے دیتے بابا. یہاں پہ عوام کا کام ہوتا ہے، عوام کا کام کرتے ہیں یہاں پہ. تو جس کی جو سوچ ہے، جیسی فیلڈ ہے ویسی بات کرے گا. تو بہرحال آج مجلس نے جب 2009 میں یہاں سے کامیابی حاصل کی، اس کے بعد 2014 میں 2018 میں آج پھر انتخابات ہے. مجلس نے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ کر کام کیا. میں پچھلے پورے 15 سال کا ریکارڈ تو نہیں بلکہ اسی 5 سال کا کہوں گا کہ آج مجلس قریب 33,000 لوگوں کو یہاں پر وظیفے دلا رہی ہے. 10 کروڑ روپے سے زیادہ مہینہ وظیفے صرف ملک پیٹ کے باشندوں کے لیے مجلس کی نمائندگی پر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جوان یا بزرگ ان کے لیے یا بنیادی سہولتوں کے لیے بلکہ حتیٰ کہ معذورین کے لیے تک مجلس یہاں پر کام کر رہی ہے. آپ جا کر دیکھیے نلگنڈا چورستے کے پاس ایک تربیتی کیمپ وہاں پر چلتا ہے. میں یہاں تک سمجھتا ہوں پچھلے 5 سال میں 10,000 سے زیادہ بچوں کو وہاں پر فزیو تھراپیز کی گئی. اس میں سے کئی بچوں کو اوپن اسکول سے قریب 200 سے زیادہ بچوں کو اوپن اسکول سے میٹرک لکھایا گیا. 90% رزلٹ لے کر آ کر ان کو پاس کروایا گیا وہاں پڑھا کر. اس کے علاوہ بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر ان لوگوں کو انوالو کیا گیا. نیشنلز میں اور انٹرنیشنل میں بچے میڈل جیتے. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ معذورین کے لیے بھی مجلس یہاں کام کر رہی ہے. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا معذورین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہی صرف ملک پیٹ کے آپ کے امیدوار کو تمام معذورین نے ریلی نکالی یہاں. بہرحال ہم ہر ایک کا کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے ہی تو آپ ووٹ دیتے ہیں نا، ایسا نہیں. اور ایک بات، پورے حیدرآباد میں، پورے تلنگانہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورے تلنگانہ میں کرپشن فری اسمبلی کوئی ہے تو ملک پیٹ ہے. یہ دیکھیے یہ ونڈ بھی مجلس کی کام کی گواہی دیتا ہے. افطار لوگوں کی روڈ پر ہو جاتی تھی. جب پہلی بار 2009 میں انتخابات لڑے تو یہاں کے لوگ، چنچل اوڑے کے لوگ بولے کہ بھائی یہاں پر یہ تکلیف ہے. تو پہلی اسی میعاد کے اندر مجلس نے یہ کام کروا کے دیا، جو وعدہ کیا مجلس نے کروایا. اب لوگ بعض وقت بولتے پانی آ جاتا. ارے بابا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے واسطے آتا بارش کی وقت پانی. باقی کے 360 دن تو مہینے میں، سال میں 5 دن آتا ہوں گا. 360 دن تو راحت ہے نا. نہیں اوپر سے برج ڈالنا تھا. اب کہاں جا کے اتری گا برج اوپر سے؟ کتنے میرے لوگوں کے گھر توڑ کے اتاروں برج؟ کہاں اتری گا؟ بولتے نا
दिमाग नहीं, जो मुंह गया बोल दो बस। तो बहरहाल मैं यही कहूंगा कि आज जरूरत है हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म रहने की। आज जरूरत है हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए काम करने की। आज हम है नहीं है, कल नहीं रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लों के लिए काम करने की हमारे को जरूरत है। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस से वाबस्ता रहिए। आज किसी की कोई शख्स की अहमियत नहीं है। बड़ी बुजुर्गों ने, लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से जमात को यहां तक लेकर आया है। कल मैं नहीं रहूंगा, कोई और आएगा। आप नहीं रहेंगे, कोई और वोटर होगा। जमात तो रहेगी ना आपकी, जमात तो रहेगी। जमात को मजबूत करिए। आज आपके वोट से हैदराबाद पार्लियामेंट में एमपी कामयाब होते हैं असद साहब, जाकर वहां पर दिल्ली में क्या आपकी आवाज उठाते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी जुल्म हो रहा है तमाम की आवाज उठाते हैं और उसका अजर आपको भी मिलता है उसके अंदर, क्योंकि आपकी ओर से उठ के गए वहां पे, आपका भी हिस्सा है उसके अंदर। तो उसी तरीके से क्या मैं मलकपेट के लिए बात करता हूं, तेलंगाना में कहीं भी हुआ तो अकबर साहब आवाज उठाते हैं वहां पर। तो बहरहाल बोलने के मकसद ये है कि हम साथ हैं लेकिन पूरों पे भारी है ना। तो ये आपकी ताकत है, ये जमात आपकी है, आपकी ताकत है। उस ताकत को समझिए। आज कोई भी पानी के बुलबुले आके कुछ भी इल्जाम लगा देंगे, अरे हाँ भाई ये ऐसा बोल रहा हूं, नहीं ऐसा बोल रहा हूं। क्या बात है? आपको आप में यकीन पैदा होने चाहिए, यकीन करना चाहिए। जिस तरीके से हम मजलिस को यकीन है अपनी आवाम निकली तो हम जीत जाते, आपको भी यकीन होना चाहिए कि मजलिस हमारी ये गलत हो ही नहीं सकता, वहां हो ही नहीं सकता। आप देखिए हम हर तकरीर में एक ही बात कर रहे हैं, निकले वोट डालो। मेरे को डालो कभी नहीं बोला मैं, क्योंकि मेरे को यकीन है निकलेंगे तो वोट मेरे को ही डालेंगे, ये यकीन है। वही यकीन आपको भी होना चाहिए आपकी जमात के ताल्लुक से, उनके अराकीन के ताल्लुक से। आज जरूरत इस बात की है कि हम तरक्याती की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमको तरक्की की तरफ और आगे बढ़ना है। मजलिस तमाम तबकात को साथ लेकर आगे जा रही है और तमाम तबकात का काम भी कर रही है। ये बी ब्लॉक सीट बोलते हैं ना उसको, क्वार्टर सेक्टर, वहां पर एक इंटीग्रेटेड कंपाउंड का भी मजलिस ने दिया है, मुतालबा किया है कि एक ही कंपाउंड के अंदर 4-5 एकड़ के, एक ही कंपाउंड के अंदर वहां पर मलकपेट का जीएचएमसी ऑफिस हो, मलकपेट का वाटर वर्क्स का ऑफिस हो, हमारा रजिस्ट्रेशन का ऑफिस हो, तहसीलदार का ऑफिस हो, तमाम दफातर एक ही कंपाउंड में आ जाए, ताकि कोई भी काम के लिए एक कंपाउंड में गया तो उसके तमाम काम उसके एक ही कंपाउंड के अंदर हो जाए। तो उससे भी वहां पर रोजगार पैदा होगा, उससे भी वहां पर रोजगार पैदा होगा। तो बहरहाल हम हर चीज सोच रहे हैं। मजलिस बहुत अब नहीं, अब के लिए नहीं बन